بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ ناظرین، پروگرام فکر سکون کے ساتھ آپ سب کے سکون کی فکر لیے میں ہوں آپ کا میزبان اظہر اقبال صاحب۔ آج کے دور کا بہت اہم مسئلہ لے کر انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج یہ بہت زیادہ کیسا آرائی کی جاتی ہے، خیال باندھے جاتے ہیں، تصورات قائم کیے جاتے ہیں، بہت سے لوگوں کے بارے میں یہ اظہار خیال کیا جاتا ہے اس کے اچھے ہونے کا یا برے ہونے کا۔ آج کے معاشرے میں یہ بہت بڑا عنصر، بہت بڑا پہلو کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ اس کے اعمال کو دیکھتے ہوئے، ظاہری اعمال کو دیکھتے ہوئے، پریکٹیکل لائف کو دیکھتے ہوئے ہم اس خیال کو، اس کنسیپٹ کو اپنا ذہن تصور یہ کر لیتے ہیں کہ اس شخص کو اللہ یقینی طور پر کبھی نہیں بخشے گا۔ یہ ایک عام فہم بات ہے، اور یہ ایک عام فہم گناہ ہے، اور ایک عام فہم تصورات ہے، اور بلا شبہ یہ اس کی وجہ سے، اس کی بنیاد پر اللہ رب العزت بہت سا نقصان اس شخص کو پہنچاتا ہے، اور بہت سے جو چیزیں ہیں لوگوں کو اس چیز کا پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ ان کی اپنی ذاتی شخصیت میں کیا نقصان در نقصان برپا چلا ہوتا جا رہا ہے، ان کے اپنے ذاتی کردار میں، ذاتی شخصیت میں کتنا نقصان داخل ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اور کوئی بھی شخص کسی بھی شخص کو اعمال کی بنیاد پر بھی اور کسی بھی وجوہات کی بنیاد پر بھی کوئی بھی رائے قائم نہیں کر سکتا ہے۔ اسی چیز کو لیے ہوئے ہم اپنے اس پلیٹ فارم سے ایک بہت خوبصورت پیغام حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہم پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ میں سے کسی نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ایک اچھی معاشی اور معاشرتی فلاح کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ہم چاہتے ہیں کہ آج اپنی بھی اصلاح کریں اور اپنے ساتھ ساتھ آپ کی بھی اصلاح کریں، کیونکہ آج معاشرے میں یہ بہت زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم دوسروں کے بخشش کے فیصلے کرنے کے لیے خود تیار ہو جاتے ہیں کہ اللہ رب العزت کس شخص کو بخشے گا اور کس شخص کو عذاب میں مبتلا کر دے گا، کس کے لیے اس نے جنت کے فیصلے کرنے ہیں، کس کے لیے اس نے دوزخ کے فیصلے کرنے ہیں، اور کس کو جنت یقینی طور پر ملے گی، کس کو دوزخ یقینی طور پر ملے گی۔ یہ بات ہم خود اپنے طور پر کیسا آرائی کے ذریعے اس کو گڑنا شروع کر دیتے ہیں اور معاشرے میں ایک بگاڑ پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سنی سنائی باتوں پر عموماً عام فہم لوگ بہت زیادہ اس بات میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ یار یہ اس طریقے سے کی گئی بات کو ان لوگوں تک پہنچانا، اڑانا، لوگوں کی عزتوں کو محروم کرنا، لیکن اس کا در حقیقت خمیازہ دنیا و آخرت میں اسی شخص کو ہی بھگتنا پڑتا ہے جو شخص ایسا کام کر رہا ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایسے ہی مسلم شریف کی یہ حدیث ہے 2621 نمبر حدیث نمبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی نے کہا، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ فلاں شخص کو نہیں بخشے گا۔ ادھر رب تعالیٰ جواب فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ پر قسم کھا رہا ہے میں فلاں کو نہیں بخشوں گا؟ جاؤ، میں نے اس شخص کو بخش دیا جس کے بارے میں یہ خیال کیا جا رہا ہے، اور میں نے اس شخص کے اعمال کو ضائع کر دیا جو یہ تصور باندھ رہا ہے۔ اس لیے ہمیں کوئی بھی بات کسی کے بارے میں کہنے سے پہلے، کوئی بھی سوچ کسی سے رکھنے سے پہلے اس بات کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ لینا چاہیے کہ کیا کسی شخص کے اوپر میں کوئی تہمت یا کوئی خیال باندھ رہا ہوں، آیا کہ اس خیال کی بنیاد پر کیا میری اپنی ذاتی زندگی کے سارے اعمال تو ضائع نہیں کر دیے جائیں گے؟ میں کون ہوتا ہوں جو کسی شخص کی بخشش کا فیصلہ کر سکتا ہوں؟ اور میرے اختیارات میں اللہ رب العزت نے کیا رکھا ہے؟ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سے جب کسی شخص نے سوال کیا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں کیا رکھا ہے، تو آپ نے اسے فرمایا کہ تم اپنا ایک پاؤں اٹھاؤ، اور پھر فرمایا تم اب دوسرا پاؤں اٹھاؤ، تو وہ دوسرا پاؤں نہیں اٹھا سکا تھا۔ تو مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے انسان کے اختیار میں بس یہی کچھ رکھا ہے کہ وہ بس اتنا ہی کر سکتا ہے، باقی سب اختیارات اسی کے ہیں جسی کی ساری کائنات ہے۔ ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے اور ہمیں اصلاح کرتے ہوئے اپنی بھی، آپ کی بھی، اور اللہ رب العزت کے حضور سب کی بخشش کی دعا طلب کرنی چاہیے۔ اجازت دیجیے فکر سکون کی ٹیم کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔